السلام علیکم ناظرین آج ایک واقعے کی بابت جو ہے نا وہ ڈسکس کرنا ہے تھوڑا سا. اتنے تکلیف دہ اور شدید اذیت ناک واقعہ ہوا جو چکوال کے علاقے میں، جہاں پہ آسٹریلیا سے آئی ہوئی ایک فیملی اور ان کے اوپر CCD کے اہلکاروں نے فائرنگ کر دی. ہر بندہ اپنے طریقے سے اس کو پوسٹ کر رہا ہے اور اپنے طریقے سے سارا کچھ کر رہا ہے. گڈ گورننس تو بالکل بھی یہاں پہ نہیں ہے اور ذمہ داری کا ثبوت بالکل بھی نہیں ہے. اصل میں ہوا یوں ہے کہ واقعہ اس طریقے سے ہوا ہے کہ دو جو ہے ڈاکو تھے، ایک فیاض تھا اور ایک عباس تھا. دونوں لاہور کے علاقے شادرہ اور فیروز والا کے رہائشی تھے اور دونوں جو ہے نا وارداتیے تھے. پہلے بھی انہوں نے بڑی وارداتیں کی، ادھر اپنے علاقے میں بھی ان کے اوپر بے شمار مقدمات درج تھے. جیلم میں انہوں نے واردات کی، کھیوڑا میں انہوں نے واردات کی، گجرانوالہ میں وارداتیں کی، شیخ پورہ میں وارداتیں کی. اس کے علاوہ جو بھی یعنی کہ جس طریقے سے بھی ان کا تھا وہ کرتے تھے، ڈکیتیاں کرتے تھے. گجرانوالہ میں ایک CCD کے ساتھ ان کا مقابلہ بھی ہوا، وہاں پہ انہوں نے ایک CCD اہلکار کو فائر بھی مارا اور زخمی بھی کیا. اس کے بعد وہ جو ہے نا وہ شاید انہوں نے کوئی ریکی کی یا ان کو کوئی علم تھا کہ آسٹریلیا سے کوئی فیملی آ رہی ہے. چکوال سے کوئی شخص ان کے ساتھ لازمی ملا ہوا تھا، کیونکہ اب دیکھیں شادرہ فیروز والا یا لاہور کے علاقے کے جو ڈاکو ہیں وہ چکوال میں جا کے ڈکیتی کریں گے اور ڈیفینیٹلی اس مقام پر جا کر کریں گے جس مقام پہ کوئی فیملی موجود ہے جن سے کچھ مل سکتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے ساتھ وہاں کا کوئی بندہ جو ہے نا وہ شامل ہے اور یہی چیز جو ہے نا یہ فائنڈ آؤٹ کرنی ہے. ڈاکوؤں کو مارنے کے بعد یعنی کہ اس طریقے سے اس کو یعنی کہ میٹر کو ختم کر دینا جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ وہ جو فیملی ہے نا وہ گاڑی میں انہوں نے رینٹ پہ گاڑی لی ہوئی تھی، تو وہ ادھر تھے تو ادھر ان ڈاکوؤں نے ان کو روکا چکوال میں. تو ان سے یہ ڈاکو جو ہے نا وہ ڈکیتی کر رہے تھے، ان سے وہ گن پوائنٹ پہ پیسے کیش اور زیور وغیرہ اتروا رہے تھے. تو ایک CCD کا اہلکار جو ہے نا وہ وہاں سے گزرتا ہے شاید، تو اس کی نظر پڑتی ہے تو وہ ڈیفینیٹلی وہ اپنے طور پہ جو ہے نا کوشش کرتا ہے ان کو گن شن دکھا کے کوئی فائرنگ وغیرہ کر کے. جب وہ فائرنگ کرتا ہے تو یہ جو ڈاکو ہیں یہ آگے سے فائرنگ بھی کرتے ہیں اور یہ بھاگ جاتے ہیں وہاں سے. جس طرح سے مجھے یعنی کہ سورسز انفارمیشن دے رہے ہیں میں اس طرح سے بتا رہا ہوں کہ یہ بھاگ جاتے ہیں وہاں سے اور یہ اپنی موٹر سائیکل وہیں چھوڑ دیتے ہیں. موٹر سائیکل چھوڑ کے یہ جو ہے نا یہ فرار ہو جاتے ہیں. تو اسی اثناء میں جو ہے نا CCD کی دوسری گاڑی جو ہے نا وہ آ جاتی ہے اور وہ جو فیملی ہے، فیملی کا جو بندہ ہے، جو میل جو گاڑی چلا رہا تھا، جو مین بندہ ہے، وہ گاڑی میں بیٹھتا، باقی سب کو بھی بٹھاتا فوری طور پہ اور وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا تاکہ میں ان کی جان بچاؤں. یہ فائرنگ ہو رہی ہے تو اس فائرنگ کے نتیجے میں کہیں کوئی نقصان نہ ہو جائے. یہ ڈاکوؤں کی اور جو پولیس والا آ گیا اس کی فائرنگ ہو رہی ہے. حالانکہ CCD کا جو اہلکار وہاں پہ پہنچا تھا اس کو فائرنگ نہیں کرنی چاہیے تھی. پیسہ جو ہے نا وہ آنے جانے کی چیز ہے اور وہ آسٹریلیا پر فیملی تھی، ان کو پیسے کی پرواہ بھی نہیں ہونی تھی. اور اگر چلے کوئی پیسے کی ان کو ضرورت بھی ہوتی تو وہ پوری بھی ہو سکتی تھی کسی نہ کسی طریقے سے. لیکن اس طریقے سے اس فیملی کے سامنے ان کو ڈاکوؤں کو فائرنگ کرنا، اور ڈاکوؤں نے اس فیملی کو یرغمال بنایا ہوا ہے. تو اس وقت اس کو ڈاکوؤں نے بھی اس کے اوپر فائرنگ کی. اس کے بعد وہ جب گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں تو وہ بیچارہ اپنی فیملی کو بچانے کے لیے گاڑی کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ جو CCD کی نئی گاڑی آئی ہے نا یہ ان کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ جو، حالانکہ ان کو پتا ہونا چاہیے تھا جب ان کو اطلاع ملی ہے کہ ڈاکو جو ہے موٹر سائیکل پہ ہے تو گاڑی پہ انہوں نے یہ سمجھا کہ گاڑی میں ڈاکو جو ہے نا وہ بھاگ رہے ہیں. بالکل نااہلی، بالکل ان کو کوئی سمجھ نہیں کہ کس طریقے سے آپریشن کرنا ہے، کس طریقے سے کام کرنا ہے. ایک جو ان کے دماغوں میں بھر دیا گیا ہوا ہے کہ بس گولی مار دو گولی مار دو. تو یہ انہوں نے وہی کام کیا، انہوں نے گولیاں چلا دی اور وہ بچی بیچاری جو ہے نا وہ سارے پاکستان کو افسردہ کر کے جو ہے نا اس دنیا سے چلی گئی ہے. پاکستان کی عزت داؤ پہ لگی ہے. یہ آپ لوگوں کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ اس واقعے کے بعد پاکستان کی رسپیکٹ، وزیر اعلیٰ صاحبہ پاکستان کی رسپیکٹ داؤ پہ لگی ہے. آسٹریلیا کی جو نیوز ایجنسی ہے، آسٹریلیا کے نیوز چینل آپ دیکھیں وہاں پہ کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں. تو ان چیزوں کو ذرا غور کریں، ان کا سسٹم جو ہے نا وہ صحیح کریں، ان ڈیولپ کریں، جو بھی کلپریٹ ہیں ان کو سزا دیں اور اس طریقے سے ان کو مادر پدر آزادی پاکستان کے کسی بھی فرد کو دی جائے تو وہ سر پہ چڑھ جاتا ہے. تو اس لیے یہ اس طریقے سے کام نہ کریں، ان کے اوپر کنٹرول جو ہے نا وہ پورا رکھیں اور اس معاملے کی باقاعدہ تحقیقات کروا کے جو پراپر انویسٹیگیشن ہے وہ ہو
اور تاکہ انٹرنیشنل اور دوسری قوموں کو بھی پتہ ہو کہ ہمارے ملک میں کوئی لا اینڈ آرڈر ہے، تو اس طریقے سے اس کی ریسرچ تحقیقات کروائیں، ان کی انویسٹیگیشن کروائیں، اس کے بعد جو بھی کلپریٹ ہے ان کو سزا ملنی چاہیے۔ اور ایسے بندے جو اتنے جذباتی فیصلے کرتے ہیں کہ اس نے نہیں دیکھا کہ فیملی پاس کھڑی ہے اور فائرنگ شروع کر دی ہے، پیسے تو آنے جانے والی چیز ہے بھائی، وہ ان کو لوٹ رہے ہیں، ان کو لوٹ لینے دو، پیسے لے جانے دو، پر آگے جا کے ان کو مارو۔ ان فیملی کے سامنے ان کے اوپر تم فائرنگ کرو گے تو وہ آگے سے جوابی فائرنگ کریں گے، فیملی کو نقصان ہوگا۔ تو پھر وہ اپنی فیملی کو بچانے کے لیے گاڑی میں بٹھا کے بھاگنے لگا تو آپ نے ان کو ہی مار دیا۔ یار خدا کا خوف کرو، اللہ کا نام لو۔ ابھی میرے میں تو اتنا حوصلہ نہیں کہ میں اس کے اوپر اور ڈسکس کروں، میں صرف اسی وساطت سے جو ہے نا، اپنے پیج کی وساطت سے جو ہے نا، وزیر اعلیٰ صاحبہ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے اس محکمے کو جو ہے نا تھوڑی سی لگام ڈالیں اور اس کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا کنٹرول کریں، ان کی ٹریننگ کروائیں، باہر سے ان کی ٹریننگ کروائیں۔ آپ کے پاس الحمدللہ کافی بجٹ ہے ان کے لیے، تو ان کی باہر سے، باہر کے ملکوں سے ان کی ٹریننگ کروائیں، جتنے آفیسرز ہیں، جتنے انسپیکٹرز ہیں، جتنے آگے جن کو آپ نے اتنا جدید اسلحہ دے دیا، ان کو چلانے کی بھی تمیز سکھائیں، ان کو بتائیں کہ کب چلانا ہے۔ تو اس طریقے سے نہیں کام چلنا کہ یعنی کہ جو اس طریقے سے ہر ایک اوپر یہ فائرنگ کرتے رہتے ہیں، فائرنگ کرتے رہتے ہیں، یہ خدا نخواستہ یہ غلط ہے، یہ طریقہ کار غلط ہے۔ انصاف کے اصولوں کو سامنے رکھیں اور اس کو درست کریں۔ شکریہ۔